الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضور آئے سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں میرے بھائیوں کیا عجیب بات ہے کہ اصل میں کس نے آنا تھا؟ حضور نے آنا تھا۔ میری بات پہ ذرا توجہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیے 4 اور 4 امتحانوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، ایک دعا امتحان اول کے بعد مانگی، دوسری دعا سارے امتحانوں کے بعد مانگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں دعاؤں میں ذرا توجہ کریں 2 آدمی مانگے، اور آدمی بھی بڑے عجیب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا مانگی، اے اللہ مجھے نیک بچہ دے دے، یعنی مجھے اسماعیل دے دے۔ دوسری دعا مانگی، مجھے محمد مصطفیٰ دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ 2 دعائیں میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ 2 دعائیں بڑی عجیب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اے اللہ تو نے حکم دیا آگ میں گر جا، میں آگ میں گر پڑا۔ تو نے حکم دیا بچے کو جنگل میں بھیج دے، میں اسے چھوڑ آیا۔ تو نے کہا بچے کے گلے میں چھری چلا دے، میں چھری چلا آیا۔ تو نے کہا کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کر، میں نے تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ ایک اور بات بتاتا ہوں کہ کبھی نبی کوئی دیواریں بناتے ہیں، نبی دیواریں بنانے آیا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں دستور نبوت ہی بدل دیا، اور نبوت کا جو دستور ہوتا ہے پیغام سنانا، لیکن یہاں دستور کو بدل کر کہہ دیا کہ ابراہیم تو آج اپنے اس کام کو چھوڑ کر آج کعبے کی دیواریں کھڑی کر، آج تو خانہ کعبہ بنا، اسماعیل تو اینٹیں پکڑ۔ اے اللہ تو نے دستور بدل دیا۔ فرمایا دستور نہیں بدلا، یہ کعبہ اس لیے تو سے بناتا ہوں، ہر شہر کی مسجد شہر کا مستری بناتا ہے، لیکن تجھے یہ کعبہ بنانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کعبے کو جس نے آباد کرنا ہے وہ پوری دنیا کا سردار ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آباد کرنے والا جب اونچا ہے تو بنانے والا بھی اونچا ہونا چاہیے۔ دستور بدل دیا، خدا نے دستور بدل دیا، اور خدا کے پیغمبر نے دعا مانگی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں کی، ایک زمزم والا مانگا، ایک حوض کوثر والا مانگا۔ واہ واہ، 2 مانگے، حوض کوثر والا اور زمزم والا، یہ دونوں کا مرتبہ اونچا ہے۔ حوض کوثر کا پانی بھی کبھی نہیں بدلے گا، زمزم کا پانی بھی کبھی نہیں بدلے گا۔ حوض کوثر کی نسبت محمد کے ساتھ ہے اور زمزم کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور آپ صرف اتنی بات پہ غور کریں کہ زمزم کا پانی ہے، اس پانی پہ نبی کی ایڑی لگی ہے، جس پانی پہ نبی کی ایڑی لگ جاتی ہے، آج ہزاروں سال گزر گئے، پانی کا نہ رنگ بدلتا ہے نہ ذائقہ بدلتا ہے، اور جس پانی پہ ایڑی لگ جائے نبی کی، اس پانی کا رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا۔ جن صحابہ کو محمد کے ہاتھ لگ چکے ہیں، نبی کی نظریں کرم پڑ چکی ہیں، تو ہمارا ایمان کیسے بدل گیا؟ میرے دوستوں توجہ کریں، اب اللہ نے بھیجنا تو حضور کو تھا، لیکن آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ کبھی اس بات پہ بھی غور کیا ہے کہ مانگا ابراہیم علیہ السلام نے اور دعا قبول ہو گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق،
اسحاق کی اولاد میں 18,000 پیغمبر پیدا کیے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آمنہ کا در یتیم پیدا کیا، مرتبہ بڑا اونچا ملا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور کو بھیج دیا جاتا، لیکن خدا نے ابراہیم علیہ السلام کے فوراً بعد حضور کو نہیں بھیجا، بلکہ حضور تک 18,000 نبی بھیجے۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں بھیجا؟ حقیقت پہ ذرا غور کریں، تجھے نبی کی سیرت کا ایک نیا پہلو سمجھ میں آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معنی ہے مسیح۔ مسیح کہتے ہیں سیاحت، یعنی معائنہ کرنے والے کو۔ خدا نے نبی سے پہلے معائنہ کرنے والا بھیجا، اے عیسیٰ جا کے معائنہ کر کے دیکھو کہ میرے نبی کے آنے کا راستہ بن چکا ہے یا نہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، معائنہ کے لیے بھیجا، اتنی جلدی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا بھی انتظار نہیں کیا، اتنی جلدی بھیج دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ حضور کے آنے کا راستہ بن چکا ہے، تو اسی وقت اتنی جلدی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ اس کی موت کا بھی انتظار نہیں کیا۔ اس عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے عیسیٰ، جس طرح کوئی معائنہ کرنے والا معائنہ کرنے جاتا ہے، اس بڑے آدمی کے انتظامات کے لیے جاتا ہے، جیسے صدر کو آنا ہوتا ہے، وزیر آتے ہیں معائنہ کرنے کے لیے کہ اس صدر کے آنے کا راستہ بن چکا ہے یا نہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، تو بھی پہلے معائنہ تو کر کے آ، پھر میرا نبی آئے گا، پھر اس کے بعد اس چھوٹے افسر کے تحت پھر دوبارہ تجھے معائنہ کرنے کے لیے آنا پڑے گا، تو دوبارہ تجھے آنا پڑے گا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی بھیج دیا، جب حضور آ چکے پھر یعنی بھیج دیا، بعد میں بھی معائنہ کرنے والا اتنی جلدی میں آتا ہے۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کمی کو دور کیا جائے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں بھیجنے کا فیصلہ اس لیے ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے بھی بتا دیا اور بعد میں بھی بتائیں گے۔ آ کر وہ اپنی بات نہیں کریں گے، وہ حضور کی بات کریں گے، اپنا اعلان نہیں کریں گے، حضور کا اعلان کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام حضور کے روحانی بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور کا کام کرنے کے بعد جب ان کی وفات ہوگی، حضور کے روضے میں حضور کے قدموں میں جا کر سو جائیں گے۔ یہی بیٹے کا کام ہوتا ہے۔ بیٹا کام کرنے کے بعد باپ کی آغوش میں جا کر سو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔